آج کے شاندار استقبالیہ پروگرام میں سب سے پہلے میں اپنے برادر محترم شیر مانسرہ بابر سلیم خان سواتی کو وزیر داخلہ بننے پہ اہلیان مانسرہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مانسرہ والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں محمود خان صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کا ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مانسرہ کو نمائندگی دی، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کی پوری باڈی اور این ایس ایف اور سٹی اور تحصیل کے اور ضلع کے جتنے عہدیداران، یہاں مفتاح شاہ صاحب اور شہید رفیق صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، واجد خان صاحب کو، جتنے یہاں پہ میرے دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک زبردست استقبالیہ دیا بابر خان کے حق میں۔ تو آج چونکہ وقت کم ہے، میں صرف ایک دو باتیں کروں گا کہ آج آپ نے لاہور میں، کل سے آپ نے لاہور میں دیکھا آزادی حقیقی مارچ، چونکہ سردار خان صاحب کی اس پارٹی کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ سردار خان کو خصوصی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، کمال خان کو، تمام کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کل آپ نے لاہور میں دیکھا ہے کہ آزادی حقیقی مارچ اس وقت فیصلے کا مقام ہے، اور میں جس وقت ایم پی تھا اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، میں اس وقت بھی سمجھ رہا تھا کہ ہم بڑے آزاد ہیں، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ ہم کہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان نے جو تحریک شروع کی اس قوم کی آزادی اور اس ملک کی آزادی کے لیے، ملک تو آزاد ہوئے الحمدللہ 1947 میں، لیکن قوم آج بھی آزاد نہیں ہے، اور اسی آزادی کے لیے آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہے۔ 22 کروڑ عوام نے جس لیڈر کو اہل کیا ہے، کسی کا باپ بھی اس کو نائل نہیں کر سکتا ہے۔ الیکشن کمشنر جو کہ 2 نمبر بندہ وہاں پہ الیکشن آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلے وہ جا کے وہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ دیتا ہے، اس کو کس نے اختیار دیا؟ اگر 22 کروڑ عوام ایک بندے کو اہل کرتی ہے، اس کو کسی کا باپ بھی نائل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر آج کل چونکہ ان کی حکومت صرف اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد میں ان کی بدماشی، میں رانا ثناء اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ تمہارے دن قریب ہے انشاءاللہ، تم وہ آخری دنوں پہ ہو انشاءاللہ، اور آئے گی اسلام آباد، تم بھی سن لو انشاءاللہ یہ دن تھوڑے رہ گئے، آپ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کے احتساب کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ٹھاٹھی مارتا وہ سمندر جب جمعے کے دن اسلام آباد پہنچے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ اس کا الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ مجھ پہ جو دفعات لگائے گئے تھے وہ اتنے تو کمپوشن اور ریمیڈیوز کے خلاف نہیں لگائے تھے، یعنی جو دفعے میرے خلاف لگے تھے، لیکن انشاءاللہ یہ قوم جان چکی، اور یہ پاکستانی قوم پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم بن کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ جس طرح رات کو میں نے دیکھا 3 مہینے کے بچے ماں نے اپنے گود میں اٹھا کے عمران خان کے ساتھ دوڑ رہے، اور قوم اکٹھی ہوگی، ایک سائیڈ پہ سارے چور اکٹھے ہو چکے ہیں، دوسرے سائیڈ پہ اکیلے عمران خان اور اس کے سپاہی یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ تو چونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں، بابر خان کو ٹائم دیں گے۔ بابر خان کو ایک دفعہ پھر میں وزیر داخلہ بننے پہ بابر خان کو اور مانسرہ کے تمام دوستوں کو میں، تمام بھائیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک درخواست کے ساتھ کہ جب یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ یہ آزادی مارچ، علی عمر خان اور چیئرمین نثار خان کو خوش آمدید کہتا ہوں، تیمور خان جو کہ شانہ بشانہ بابر خان کے کھڑے ہیں، خصوصی طور پہ تیمور خان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس دن یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ کل تک ہم پروگرام دے دیں گے، یہ آخری پروگرام ہے، یہ عمران خان کا جو حقیقی مارچ ہے آخری پروگرام، اور یہ پاکستان کی آزادی کے لیے آپ نے نکلنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت
कारोबार को 2 दिन के लिए बेशक बंद कर लें, कुर्बानी के बगैर कौमें तरक्की नहीं करती। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे उस वक्त तक आप ये आजादी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमने इकट्ठे होकर मानसरा से ऐसे निकलना है जिस तरह 25 तारीख को हम निकले थे और पूरे हजारा डिवीजन, और अल्लाह का शुक्र है कि हजारा डिवीजन को अल्लाह ने कितनी बड़ी इज्जत दी। आप देख रहे किस वक्त जो इमरान खान की नाइली की फैसला आया, एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, 3 जो मेरे साथ 2 भाई जो मेरे गनमैन थे और एक मैं, वो भी मानसरा से, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारी हुई। फिर आजम खान स्वाति साहब के साथ जो ज्यादती हुई, ये अवाम इंशाल्लाह इसका बदला लेगी इनसे। ये राना सनाउल्लाह आपसे इंशाल्लाह हम बदला लेंगे जो आपने 75 साल आपने उसकी एज के भी ख्याल नहीं किए, और इंशाल्लाह हम आपको उससे उसके ही बदला लेंगे। और जो माशी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, हमारे वक्त में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत $136 तक पहुंच गई थी, हम 150 रुपए में यहाँ पे बेच रहे थे लीटर, आज $80 तक आ गया और आप 250 रुपए में बेच रहे। बिजली के बिल जहाँ पे 400-600 आते थे, 6,000 लोग, मैं कह रहा हूँ माशी तौर पर आपने पाकिस्तानी कौम को मफलूज कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह कौम जान चुकी है। और इस आजादी मार्च में इलेक्शन का ऐलान होगा, इस आजादी मार्च में आजादी का ऐलान होगा, और पहली दफा मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा लॉन्ग मार्च, इतना बड़ा आजादी मार्च जो की तारीख में से पहले नहीं हुए। सिर्फ एक इंशाल्लाह सब इकट्ठे होकर मंसद से इत्तेफाक और जिहाद के साथ निकलेंगे और इस आजादी मार्च में इंशाल्लाह शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।